آج ہم ایک بہت ہی پیچیدہ اور اہم معاملے پر بات کرنے والے ہیں، ماریہ بی بی کیس۔ یہ ایک ایسا کیس ہے جہاں پاکستان کا ریاستی قانون اور شرعی احکامات ایک دوسرے کے بالکل آمنے سامنے آ کھڑے ہوئے ہیں۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے، اور یہی اس کیس کا سب سے عجیب پہلو ہے، کہ بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی کام بے وقت غیر قانونی بھی ہو اور جائز بھی؟ تو ہوا یہ کہ وفاقی شرعی عدالت نے ایک فیصلہ سنایا۔ فیصلہ یہ تھا کہ کم عمری کی شادی کروانا جرم تو ہے اور اس پر سزا بھی ملے گی، لیکن شادی اپنی جگہ قائم رہے گی، وہ ختم نہیں ہوگی۔ اب ظاہر ہے اس ایک فیصلے نے قانونی اور مذہبی حلقوں میں ایک طوفان کھڑا کر دیا ہے۔ اچھا، تو اس پوری گتھی کو سلجھانے کے لیے چلیں سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا ریاستی قانون اس بارے میں کہتا کیا ہے۔ دیکھیں، قانون بالکل واضح ہے۔ پاکستان میں لڑکی کی شادی کے لیے کم سے کم عمر 18 سال ہے، اور یہ کوئی بہت پرانی بات نہیں۔ پہلے یہ عمر 16 سال تھی، جسے بڑھا کر 18 کیا گیا تاکہ یہ دنیا کے دوسرے ممالک کے قوانین کے مطابق ہو سکے۔ اور ظاہر ہے اس فیصلے پر قانونی ماہرین بالکل بھی خوش نہیں ہیں۔ جیسا کہ بیرسٹر امرین قریشی کہتی ہیں کہ یہ تو ایک چونکا دینے والا فیصلہ ہے۔ وہ سوال اٹھا رہی ہیں کہ ہمارے آئین میں جو بنیادی حقوق دیے گئے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ آئین تو صرف جسمانی نہیں، ذہنی پختگی کی بھی بات کرتا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ایسا نہیں کہ ہمارے پاس اس پر قانون نہیں ہے، ایک پورا قانونی نظام موجود ہے۔ 1929 کا چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ ہے، پھر پاکستان نے اقوام متحدہ کے معاہدوں پر بھی دستخط کیے ہوئے ہیں، اور تو اور صوبائی قوانین بھی یہی کہتے ہیں کہ عمر 18 سال ہونی چاہیے۔ بیرسٹر قریشی یہاں ایک بہت ہی زبردست نقطہ اٹھاتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں، ذرا سوچئے، 14 سال کی عمر میں ریاست کسی کو شناختی کارڈ نہیں دیتی، ڈرائیورز لائسنس نہیں دیتی، نوکری کرنے کی اجازت نہیں دیتی، تو پھر شادی جیسا زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ کرنے کے قابل کیسے سمجھ لیتی ہے؟ یہ تو سیدھا سیدھا تضاد ہے نا قانون میں۔ اور یہ صرف پاکستان کی بات نہیں ہے، وہ مثال دیتی ہیں ملیشیا، مراکش، مصر، ترکی جیسے ممالک کی۔ یہ سب بھی تو اسلامی ممالک ہیں، شریعہ قانون پر چلتے ہیں، لیکن وہاں بھی شادی کی عمر 18 سال ہی مقرر کی گئی ہے۔ تو یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے۔ چلیں، یہ تو ہو گیا قانون کا پہلو، لیکن جیسا کہ کہتے ہیں ہر سکے کے دو رخ ہوتے ہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ شرعی نقطہ نظر اس بارے میں کیا کہتا ہے اور علماء اس پر کیا رائے رکھتے ہیں۔ تو شریعت کی بات کریں تو وہاں معاملہ تھوڑا مختلف ہے۔ شریعت میں شادی کے لیے کوئی فکسڈ عمر جیسے 16 یا 18 سال مقرر نہیں ہے۔ وہاں اصل معیار بلوغت ہے، یعنی جب کوئی جسمانی طور پر بالغ ہو جائے۔ یہاں مفتی راغب نعیمی کا موقف بہت اہم ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں، نکاح یعنی شادی کا جو معاہدہ ہے، اگر وہ شرعی طور پر ٹھیک ہے تو وہ بالکل جائز ہے۔ اب ریاست اس کم عمری کی شادی پر کوئی سزا دینا چاہتی ہے تو یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن اس سزا سے نکاح خود بخود غلط یا باطل نہیں ہو جاتا۔ اور شریعت میں ایک بہت ہی دلچسپ اور اہم اصول ہے جسے خیال بلوغ کہتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کی شادی بچپن میں کر بھی دی گئی تو جب وہ بالغ ہوگا یا ہوگی تو اسے پورا اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ فیصلہ کرے کہ اس شادی کو آگے چلانا ہے یا نہیں۔ تو یہاں بھی رضامندی کی اہمیت کو مانا گیا ہے۔ تو اب ہم نے ریاستی قانون کو بھی دیکھ لیا اور شریعت کا نقطہ نظر بھی سمجھ لیا۔ اب سوال یہ ہے کہ اصل ٹکراؤ کہاں ہو رہا ہے؟ وہ کون سے نکات ہیں جہاں یہ دونوں نظام آمنے سامنے آ جاتے ہیں؟ تو یہیں پر آ کر اصل مسئلہ کھڑا ہوتا ہے۔ دیکھیں، ایک طرف ریاستی قانون ہے جو کہتا ہے کہ پختگی کا مطلب ہے 18 سال کی عمر، اور ثبوت کے لیے نادرا کا ریکارڈ سب سے اہم ہے۔ دوسری طرف شریعت ہے جو کہتی ہے کہ پختگی کا مطلب جسمانی بلوغت ہے، اور کسی کا اپنا بیان بھی ثبوت مانا جا سکتا ہے۔ اور اس کیس میں بھی یہی ہوا، عدالت نے لڑکی کے بیان کو زیادہ اہمیت دی۔ تو بس یہیں سے ساری بحث شروع ہوتی ہے۔ اور معاملہ اس سے بھی زیادہ پیچیدہ ہو جاتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ خود شریعت کے اندر بھی مختلف آراء ہیں۔ جیسا کہ مفتی صاحب نے بتایا کہ پاکستان میں زیادہ تر لوگ حنفی فقہ کو مانتے ہیں، جس کے مطابق لڑکا اور لڑکی اپنی مرضی سے شادی کر سکتے ہیں، لیکن دوسرے مکاتب فکر جیسے شافعی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ولی یعنی سرپرست کی اجازت کے بغیر نکاح ہو ہی نہیں سکتا۔ اچھا، تو اب اتنا کچھ سمجھنے کے بعد سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اس کا حل کیا ہے؟ آگے کیسے بڑھا جائے؟ چلیں دیکھتے ہیں کہ دونوں طرف کے ماہرین کیا حل پیش کرتے ہیں۔ اور یہاں ایک دلچسپ چیز سامنے آتی ہے۔
دونوں ماہرین یعنی قانون دان اور عالم دین کچھ باتوں پر متفق نظر آتے ہیں۔ دونوں مانتے ہیں کہ لوگوں میں شعور پیدا کرنا بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ قانون میں جو سکم یا کمزوریاں ہیں انہیں دور کیا جائے، ججوں کو بہتر ٹریننگ دی جائے، اور ہاں، اگر کوئی انتہائی مجبوری کا کیس ہو تو قانون میں اس کے لیے بھی کوئی گنجائش ہونی چاہیے۔ اور یہ یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ یہ صرف کتابی یا عدالتی بحث نہیں ہے، اس کے پیچھے لاکھوں حقیقی زندگیاں ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں، ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان میں تقریباً 83% خواتین کی شادی کم عمری میں ہو جاتی ہے۔ 83%! یہ بہت بڑا نمبر ہے اور یہ بتاتا ہے کہ مسئلہ کتنا سنگین ہے۔ اور اس کے اثرات وہ بہت گہرے اور سنگین ہوتے ہیں۔ جیسا کہ بیرسٹر قریشی نے بتایا، ایسی شادیوں کی وجہ سے لڑکیاں تعلیم سے محروم رہ جاتی ہیں، انہیں نوکریاں نہیں ملتی، وہ معاشی طور پر خود مختار نہیں ہو پاتی، اور اس سے پورا کا پورا خاندانی نظام خراب ہوتا ہے۔ اسی لیے اس مسئلے پر بات کرنا اور اس کا حل نکالنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ تو آخر میں ہم وہیں آ کھڑے ہوتے ہیں، اسی بنیادی سوال پر جو مفتی نعیمی نے اٹھایا اور جو اس ساری بحث کی جڑ ہے کہ بالادستی کس کی ہوگی، انسان کے بنائے ہوئے قانون کی یا اس قانون کی جسے خدائی حکم مانا جاتا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب ہم سب کو، پورے معاشرے کو مل کر سوچنا ہوگا۔ Do not forget to like the video, subscribe BTL TV, and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world.